بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے اور کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ وہ ٹھیک وقت اور وہ ٹھیک مقام بیان کرنا چاہوں گا جہاں سے انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور یہ بات میں اپنی آپ بیتی کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اب یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ درود پاک پڑھنا ایک الگ بات ہے اور درود پاک کی کثرت کی توفیق ملنا ایک الگ بات ہے۔ یہ دونوں الگ الگ مقام ہیں۔ درود پاک پڑھنا یہ تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی بندے کے دل میں، دماغ میں، سوچ میں یہ فکر بٹھا دیتا ہے کہ تمہیں درود پاک پڑھنا ہے، چاہے جتنی بھی تعداد میں، جب یہ فکر آپ کو نصیب ہوتی ہے، وہی مقام ہے آپ کی زندگی کا جہاں سے آپ کا رخ بدلتا ہے۔ اہل درود جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، آپ نے میری اس بات سے ضرور اتفاق کرنا ہے، آپ نے یہ محسوس ضرور کیا ہوگا، تب ہی تو آپ یہاں ہیں نا، تب ہی تو آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا۔ اب سوال یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے؟ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا یارانہ بنا لیتے ہیں، جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب یہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جاتا ہے، تو پھر آپ کا یارانہ بن جاتا ہے، آپ اللہ رب العزت کی دوستی میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے شوق سے اللہ کی دوستی کو حاصل کرتے ہیں، اور کئیوں کو اللہ رب العزت خود کھینچ کر اپنی دوستی میں لے آتا ہے۔ یہ بات بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، ان دو قسموں میں کیا فرق ہے۔ جب اللہ نے آپ کی دوستی کو قبول کر لیا، تو پھر اللہ پاک اپنے دوست کو اپنی محبوب کی دوستی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات، یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، تو ساتھ ہی درود پاک کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور کثرت درود پاک کی بڑی آسان ہے۔ روزانہ اگر 313 مرتبہ بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاہے وقت کوئی سا بھی ہو، 313 مرتبہ کا عدد اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے درود پاک پڑھنے کا، یہ کم از کم عدد ہے، تو آپ اہل درود بھی ہیں اور آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے بھی ہیں۔ اور جس کو درود پاک کی کثرت نصیب ہو گئی، سمجھے اسے اللہ کی دوستی بھی مل گئی، دوستی اس کی قبول بھی ہو گئی، اور اللہ نے پھر اپنے محبوب کی دوستی آپ کو عطا کر دی۔ اور دوستی کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہیں یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے۔ درود شریف کی کثرت اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور کس حد تک آپ کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اپنے اوپر غور کر لیجئے، اپنا محاسبہ کر لیں، آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟
وہ اللہ کے بھی قریب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی قریب ہیں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب والا، ان کی تربیت خود بخود ہوتی رہتی ہے، کوئی ان کے اندر نقص اگر ہے بھی تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ درود پاک اس شخص کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، اور یہ درود پاک کی کثرت تب نصیب ہوتی ہے جب آپ کی دوستی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جب یہ دوستی قبول ہو جائے تو پھر محبوب کی دوستی عطا ہوتی ہے، اور جب وہ دوستی عطا ہوتی ہے تو پھر درود پاک کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ کو بھی درود پاک کی کثرت نصیب ہو گئی تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ شہادت مند لوگ ہیں۔ اپنے آپ پر ناز کیا کریں، اپنی روح کے اندر ناز کیا کریں کہ آپ کو کون سی عبادت نصیب ہوئی ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں، موت آ جائے تیرے عشق کے دوران مجھے، موت آ جائے تیرے عشق کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں آمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔